پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی کسی بھی ملک کی دفاعی صلاحیت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان 1998 میں ایٹمی قوت بنا تو پاکستانی سائنسدانوں، انجینئرز اور ٹیکنیشینز کی انتھک محنت نے اسے میزائل ٹیکنالوجی میں روایتی دشمن بھارت پر فوقیت دلا دی۔ پاکستان 1998 میں اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنا۔ ایٹم بم بنانے کے بعد بھی پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے بھرپور چیلنجز درپیش تھے۔ وطن عزیز کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی محنت رنگ لائی۔ پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں دشمن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بھارت کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن بھی ناکام بنا دی گئی۔ آج پاکستان کے پاس بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی میں 60 کلومیٹر سے لے کر 2750 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں۔ کروز ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان فضا، زمین اور سمندر سے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ پاکستان کا کروز میزائل 450 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ نیوکلیئر میزائل ٹیکنالوجی میں اہم اہداف کے حصول کے بعد پاکستان نے کم سے کم دفاعی صلاحیت کی پالیسی کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا ہے۔ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل میزائل ابابیل کے تجربے سے پاکستان کی میزائل سازی کی لاگت میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے ٹیکٹیکل ویپن نصر میزائل نے بھارت کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ آبدوز سے کروز میزائل بابر 3 کے کامیاب تجربے نے بھی پاکستان کی دفاعی برتری کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ بیلسٹک میزائل کی کامیاب تجربے کی بدولت پاکستان ان چند ملکوں کے کلب میں شامل ہو گیا ہے جو ایک ہی میزائل سے بیک وقت کئی ایٹم بم داغ کر دشمن کے ایک سے زائد اہداف کو تباہ کرنے کی استعداد کے حامل ہیں۔ اس صلاحیت کی بدولت جہاں ایک طرف پاکستان نے سیکنڈ اسٹرائک صلاحیت کو مزید مستحکم کر لیا ہے، وہیں اس نے محض ایک میزائل تجربے کے ذریعے میزائل چکن نظام کو بے اثر بنا کر اس شعبے میں بھارت کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری کو ڈبو دیا ہے۔ پاکستان نے نئے میزائل نظام میں ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل ٹیکنالوجی استعمال کی ہے۔ سادہ ترین الفاظ میں اس ٹیکنالوجی کی تشریح یہ ہے کہ ایک ہی میزائل پر متعدد وار ہیڈ نصب کیے جا سکتے ہیں جو میزائل کے ایک مقررہ فاصلے پر پہنچنے کے بعد خودکار طریقے سے ایک یا ایک سے زائد اہداف کو خود نشانہ بنا سکتے ہیں۔